السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم پاک 302 کا لیکچر نمبر 22 جو ہے وہ شروع کرنے لگے ہیں، اور آج کے اس لیکچر کا ٹاپک ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا عروج۔ ٹھیک ہے جی، تو لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیں اور اسے اپنے فیلو اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں تاکہ زیادہ اسٹوڈنٹ ان لیکچر سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو چلیے لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کی سیاست کی ایک بڑی شخصیت تھے۔ ان کا تعلق سندھ کے ایک امیر زمیندار گھرانے سے تھا اور انہوں نے بیرون ملک سے تعلیم حاصل کی۔ ان کے والد سر شاہ نواز بھٹو ریاست جونا گڑھ کے وزیر اعظم رہے اور انگریز حکومت نے انہیں ان کی ذہانت کی وجہ سے سر کا خطاب دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو بھی ایک ذہین اور سادہ طبیعت انسان تھے، اگرچہ وہ برطانیہ میں رہے لیکن پاکستان واپس آ کر ایک سادہ اور عوامی طرز زندگی اپنایا۔ انہوں نے ایک طالب علم کی حیثیت سے قائد اعظم کو خط لکھ کر یہ عہد کیا تھا کہ وہ وطن کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں۔ بھٹو کی عملی سیاست کا آغاز سکندر مرزا کے دور میں ہوا۔ اگرچہ مرزا انہیں پسند نہیں کرتے تھے لیکن ایوب خان نے ان پر اعتماد کیا، انہیں پہلے وزیر قدرتی وسائل مقرر کیا، پھر مختلف وزارتوں میں خدمات انجام دی۔ 1962 میں محمد علی بوگرا کی وفات کے بعد بھٹو کو وزیر خارجہ بنایا گیا۔ تاشقند معاہدہ اور بھٹو کی علیحدگی پہ اگر بات کریں تو وزیر خارجہ کی حیثیت سے بھٹو نے پاکستان کی خود مختاری اور بین الاقوامی ساکھ کو بہتر بنانے کے لیے کام کیا۔ 1965 کی بھارت سے کشمیر جنگ کے بعد حالات بدلے۔ یہ وقت جو ہے یہ کولڈ وار کا وقت تھا، امریکہ پاکستان کے ساتھ اور روس بھارت کے ساتھ تھا۔ جنگ کے بعد روس نے بھارت اور پاکستان کو تاشقند میں بٹھایا اور ایک معاہدہ کروایا جسے تاشقند معاہدہ کہا جاتا ہے۔ یہ معاہدہ پاکستان کے لیے سفارتی ناکامی ثابت ہوا۔ اس کے بعد بھٹو نے ایوب خان سے اختلافات شروع کر دیے اور اپنی سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی۔ عوامی رہنما کے طور پہ بھٹو کا ظہور پہ ہم بات کرتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے ایک ایسے لیڈر تھے جو نہ صرف حالات کو بدلنے کی صلاحیت رکھتے تھے بلکہ نئے واقعات کی تخلیق بھی کر سکتے تھے۔ وہ روایتی بیوروکریسی سے ہٹ کر ایک ویژنری لیڈر تھے۔ تاشقند معاہدے کے بعد بھٹو نے عوامی جذبات کو اپنی سیاسی طاقت میں بدلا۔ ان کی مخالفت نے ایوب خان کے خلاف عوامی تحریک کو جنم دیا جس میں وکلا، پروفیسرز، طلبہ، صحافی سب شامل ہو گئے۔ اس تحریک کے نتیجے میں ایوب خان کو اقتدار چھوڑنا پڑا اور اقتدار جنرل یحییٰ خان کو منتقل کر دیا گیا۔ ساتھ ہی 1962 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا۔ 1970 کے انتخابات اور پیپلز پارٹی کی کامیابی پہ ہم بات کرتے ہیں کہ ایوب خان کے جانے کے بعد یحییٰ خان نے ملکی حالات کو بہتر بنانے کے لیے فوری انتخابات کروانے کا اعلان کیا۔ دسمبر 1970 میں پاکستان کی تاریخ کے سب سے پہلے عام انتخابات ہوئے۔ مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ نے واضح اکثریت حاصل کی جبکہ مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی سندھ اور پنجاب میں کامیاب ہوئی۔ خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں نیشنل عوامی پارٹی نے کامیابی حاصل کی۔ یہ نتائج قومی یکجہتی کے بجائے علاقائی تقسیم کی نشاندہی کرتے تھے۔ مغربی پاکستان میں بھٹو مقبول ترین لیڈر بن کے ابھرے جبکہ مشرقی پاکستان میں مجیب الرحمان اکثریت کے ساتھ لیڈر بنے۔ اس انتخابی نتیجے نے ملک کو تقسیم کے دہانے پر پہنچا دیا جو بعد میں بنگلہ دیش کے قیام پر منتج ہوا۔ 1971 کی جنگ اور مشرقی پاکستان کی علیحدگی کو اگر ہم دیکھیں تو 1971 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک اور جنگ چھڑ گئی، لیکن اس بار جنگ کا مرکز کشمیر نہیں بلکہ مشرقی پاکستان تھا۔ بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے ذاتی طور پر جنگ میں دلچسپی لی اور بھارت نے مشرقی پاکستان پر حملہ کر دیا۔
نتیجتاً مشرقی پاکستان علیحدہ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا۔ اس کے بعد یحییٰ خان نے اقتدار بھٹو کو منتقل کیا۔ بھٹو نے پہلے سول چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ سنبھالا اور پھر صدر پاکستان بھی بن گئے۔ ٹھیک ہے، ذوالفقار علی بھٹو کے اصلاحات کو دیکھتے ہیں کہ اقتدار سنبھالنے کے بعد بھٹو نے کئی اصلاحات کی، جیسے بڑے صنعت کاروں کے بیرون ملک جانے پر پابندی لگائی، مخالفین کو گرفتار کیا، کئی فوجی جرنیلوں کو ریٹائر کیا، شیخ مجیب الرحمان کو رہا کیا گیا۔ ٹھیک ہے، اور اس میں جو ان کی معاشی اصلاحات تھیں اس میں شامل تھا کہ صنعتوں کو جو ہے وہ نیشنلائز کیا گیا۔ ٹھیک ہے، زمین کی اصلاحات کی جن میں سوشلسٹ نظریات کو شامل کیا گیا۔ سرکاری اسکولز اور کالجز کو قومی تحویل میں لے لیا گیا، سرکاری افسران کی چھان بین کی گئی اور بڑی تعداد کو فارغ کیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، 1972 کا عبوری آئین ہم دیکھتے ہیں کہ 21 اپریل 1972 کو مارشل لاء ختم کر کے ایک عبوری آئین نافذ کیا گیا جو نئے آئین 1973 کے آنے تک لاگو رہا۔ یہ آئین 1970 کے منتخب قومی اسمبلی نے منظور کیا، حالانکہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد نئے انتخابات ہونے چاہیے تھے، لیکن کسی جماعت نے اس کا مطالبہ نہیں کیا۔ 1972 کے عبوری آئین کی کچھ اہم خصوصیات ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ صدارتی نظام حکومت نافذ کیا گیا، صدر کا مسلمان ہونا لازم قرار دیا گیا، صدر کا انتخاب کیسے ہوگا اس کی وضاحت نہیں کی گئی، صدر کی جگہ خالی ہونے پر نیا صدر قومی اسمبلی منتخب کرے گا، نائب صدر کا انتخاب بھی قومی اسمبلی کرے گی اور اس کی مدت 5 سال ہوگی۔ ٹھیک ہے، ایک ایوانی مقننہ یعنی کہ یونیکیمرل لیجسلیچر، مطلب کہ صرف قومی اسمبلی ہوگی۔ ٹھیک ہے، قومی اسمبلی کو وفاقی اور متفقہ فہرستوں پر قانون سازی کا اختیار حاصل ہوگا۔ صدر کسی بل کو واپس قومی اسمبلی بھیج سکتا ہے، تجاویز کے ساتھ صوبوں میں پارلیمانی نظام حکومت ہوگا، گورنر سندھ کی صوابدید پر مقرر ہوگا وہ۔ ٹھیک ہے، قومی اقتصادی کونسل قائم کی گئی، عدلیہ کا نظام 1962 کے آئین جیسا برقرار رکھا گیا۔ ٹھیک ہے جی، تو دیکھیں 1972 کا آئین اگرچہ عبوری تھا مگر اس میں جمہوری رنگ نمایاں تھا۔ بھٹو نے عوامی سیاست کا نیا انداز متعارف کروایا جو گلیوں، جلسوں، نعروں اور عوامی رابطے کے ذریعے عوام کے محبوب لیڈر کے طور پر ابھرے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہمارا لیکچر بھی مکمل ہوتا ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس میں امپورٹنٹ پوائنٹس کو بہت کلیئر کر کے میں نے بتانے کی پوری کوشش کی ہے۔ آپ کی کوئی بھی فیڈ بیکس ہوں، کوئی کیوریز ہوں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا اور اسے اپنے فیلو اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی، تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔